الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ آج ہم بات کریں گے متعلقات مناظرہ پہ۔ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ یعنی مناظرہ شروع کرتے وقت جب آپ نے مناظرہ طے کرنا ہو تو جس فریق سے مناظرہ کرنا ہو اس فریق سے 10 چیزیں لکھوا لیں۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 مناظر، نمبر 4 معاون مناظر، نمبر 5 صدر مناظر، نمبر 6 شرائط، نمبر 7 دلائل، نمبر 8 مقام، نمبر 9 تاریخ، نمبر 10 وقت۔ یہ 10 چیزیں مناظرہ طے کرتے وقت مخالف فریق سے لکھوا لینی چاہیے۔ موضوع کا مطلب اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ مثلا عقائد پر مناظرہ ہے تو کون سا عقیدہ ہے، اگر مسائل پر ہے تو کون سا مسئلہ ہے۔ عقیدہ کا تعین بھی کریں اور مسئلہ کا تعین بھی کریں۔ اگر مناظرہ عقیدہ پر ہے تو عقیدہ لکھوائیں، اگر مسئلہ مناظرہ پر ہے تو مناظرہ لکھوائیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پاکستان، پنجاب، ضلع گجرات، اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے۔ وہاں غیر مقلدین نے بارہا چیلنج دیا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، اس پر مناظرہ کیا جائے۔ اس کا چیلنج مقامی حضرات نے قبول کر لیا۔ غیر مقلد مناظر اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، میں بھی چلا گیا۔ اب جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ علماء دیوبند کے تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یا بعض عقائد ہیں؟ اگر تمام ہیں تو آپ لکھ دو کہ تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ اب اگر ایک عقیدہ بھی میں نے ایسا ثابت کیا جو کفریہ اور شرکیہ نہیں تو آپ کی شکست ہوگی، اور اگر تمام نہیں بعض ہیں تو بعض کون سے ہیں اس کا تعین کرو۔ اب غیر مقلد مناظر کہ جی جو عقیدہ کفریہ ہے ہم مناظرے کے وقت بتائیں گے۔ میں نے کہا جب آپ مناظرے کے وقت بتائیں گے فلاں عقیدہ تو میں کس عقیدے پر کتابیں لاؤں گا، میں کس عقیدے پر تیاری کروں گا؟ بھائی جب آپ مسائل پر چیلنج کرتے ہیں تو آپ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں آمین، کبھی آپ کہتے ہیں تراویح، کبھی آپ کہتے ہیں طلاق، جی فلاں عنوان پہ مناظرہ ہوگا۔ تو جب عقائد پر مناظرہ کرنا ہے تو آپ بتائیں نا کہ کون سا عقیدہ ہے۔ نہیں جی جب مناظرہ ہوگا پھر بتائیں گے۔ میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا دجل اور دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت غیر مقلد مناظر سے کہا کہ میں 5 سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب دو، اور آپ سے اگر کوئی شخص عقائد کے عنوان پر چیلنج کرے تو آپ یہی 5 سوال ذہن نشین فرما لیں اور یہ 5 سوال ان سے کریں۔ نمبر 1 آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کا فلاں عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے۔ نمبر 1 وہ عقیدہ کون سا ہے؟ علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 علماء دیوبند کا یہ عقیدہ علماء دیوبند کے عقائد کی کون سی کتاب میں ہے؟ نمبر 3
اس عقیدے کا کفر اور شرک ہونا آپ نے قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے، جو آپ کے دلائل ہیں امتی کے قول سے ثابت نہیں کرنا۔ نمبر 4، علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ ہے تو آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ علماء دیوبند کافر ہیں۔ جب عقیدہ کفری ہے تو کافر کیوں نہیں ہوں گے؟ نمبر 5، جو شخص علماء دیوبند کے اس عقیدے سے واقف ہے پھر بھی ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ وہ بھی کافر ہے۔ میں نے کہا 5 باتیں لکھو۔ یہ 5 باتیں لکھوانی کیوں ضروری ہیں؟ پہلے یہ لکھوائیں کہ کون سا عقیدہ کفریہ ہے، تاکہ ہم اس عقیدے کے مطابق تیاری کریں، اس عقیدے کے مطابق کتابیں جمع کریں، اس عقیدے پر گفتگو ہو، متعین کریں۔ نمبر 2، یہ عقیدہ علماء دیوبند کی عقیدے کی کون سی کتاب میں ہے۔ یہ لکھوانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات غیر مقلد کتاب لے گا حکایات والی اور اس کو بطور عقیدہ پیش کر دے گا، اور کبھی کتاب لے گا تصوف کی اور تصوف کی عبارت کو بطور عقیدہ پیش کر دے گا۔ اب ظاہر ہے تصوف کی عبارات اور چیز ہوتی ہے، عقیدے کی عبارات اور چیز ہوتی ہے۔ ہماری تو عقائد کی کتب موجود ہے، اگر ہمارا عقیدہ ہوگا تو کسی عقیدے کی کتاب کے اندر ہوگا نا۔ یہ اس سے پوچھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دھوکے کے اندر کبھی نہ آئے۔ پھر اس عقیدے کا کفری اور شرکیہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، کیونکہ غیر مقلد ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہے جی 2 ہی دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث، اور جب ہمارے عقیدے کی بات کرے گا تو پھر کہے گا جی فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ فلاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث پیش کرو۔ اچھا، نمبر 4، ہم کہتے ہیں اس عقیدے کے قائل کو کافر کہو۔ غیر مقلد چلاکی سے کام لیں گے کہ علماء دیوبند کے عقیدے کو کفریہ کہہ دیں گے، لیکن علماء دیوبند کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کفریہ ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے نا۔ اگر ابو جہل کا عقیدہ کفریہ ہے تو ابو جہل کافر ہے نا۔ عقیدے کو کفریہ کہتے ہو، قائل کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کو کفریہ کہنا آسان ہے اور قائل کو کافر کہنا مشکل ہے، اس پر کیس بھی ہوں گے، FIR بھی درج ہوگی، پرچے بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، اس لیے وہ چلاکی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 5، جو علماء دیوبند کے یہ عقیدے جاننے کے باوجود بھی ان کو مسلمان سمجھتا ہے، ان پر حکم لگاؤ کہ وہ کافر ہیں یا نہیں۔ یہ وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیونکہ غیر مقلد شرارتی تو کہہ دیں گے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، لیکن ان کا کوئی بھی سنجیدہ عالم کبھی بھی علماء دیوبند کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 سوال آپ ان سے پوچھیں۔ نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے؟ نمبر 2، یہ عقیدہ علماء دیوبند کے عقائد کی کون سی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، اس عقیدے کا کفریہ شرکیہ ہونا تم قرآن اور حدیث سے ثابت کرو گے۔ نمبر 4، اس عقیدے کے قائل کو کافر کہو گے۔ نمبر 5، اس عقیدے کے قائل کو جو مسلمان کہے اس کو بھی کافر کہو گے۔ جی، اور جب مسائل پر مناظرہ ہو تو پھر مسئلہ بھی لکھوا لیں، ابھی کس مسئلے پر ہے۔ راول پنڈی غیر مقلدین نے چیلنج دیا کہ فقہ حنفی کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں، تو میں وہاں پنڈی چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا بھی جو چیلنج کرنے والے کسی غیر مقلد کو بلا لو۔ خیر وہ 3-4 نوجوان ان کے آگے، تو میں نے ان سے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں فقہ حنفی کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ فقہ حنفی ساری کی ساری قرآن حدیث کے خلاف ہے یا فقہ حنفی کے کچھ مسائل مخالف اور کچھ موافق ہیں؟ آپ ساری کو کہتے ہیں، کہا جی ساری تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر یوں کریں کہ آپ فقہ حنفی کے 10 مسائل لکھ لیں اور 10 آپ کی کتب سے میں مسائل لکھ لیتا ہوں۔ آپ کی تو فقہ کی کتابیں موجود ہیں، نظر الابرار بن فقہ نبی المختار آپ کی موجود ہے، اس طرح آپ کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں، تو 10 مسائل میں آپ میرے لکھ لیں، 10 مسائل میں آپ کے لکھ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہماری کتاب کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ثابت کریں، اس کے بعد پھر میں آپ کا مسئلہ پیش کروں گا، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب اس کو قرآن حدیث کے مطابق پیش کریں۔ کہا جی ایسا تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ ہماری کتب پر اعتراض ہو سکتا ہے تو اعتراض تمہاری کتابوں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بتاؤ۔ اس لیے ذہن نشین فرما لیں کہ کس مسئلے پر مناظرہ ہے، اس مسئلے کا ان کو طے کرائیں۔ میں لاہور میں تھا، کچھ غیر مقلد آئے اور ان کے پاس فضائل اعمال تھا۔ کیا جی ہم نے فضائل اعمال پر بات کری؟ میں نے کہا لے آؤ۔
جب فضائل اعمال لائے تو میں نے ان سے پوچھا، اب انہوں نے فضائل اعمال سے کچھ اعتراضات کرنے سے نشان لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جو آپ نے نشان لگوائے ہیں آپ لکھ دو کہ یہ نشان زدہ عبارات فضائل اعمال کی غلط ہیں، باقی سارا فضائل اعمال ٹھیک ہے۔ باقی کو ٹھیک لکھ دو، جو غلط ہے اس کو غلط لکھ دو۔ اب وہ ٹھیک لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح غیر مقلد سے گفتگو ہوئی بہشتی زیور کے مسائل پر۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا جی غیر مقلد بہشتی زیور کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے، کیا جواب دیں؟ میں نے کہا جواب نہ دیں، آپ بہشتی زیور لے کر بیٹھ جائیں اور غیر مقلد سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ کون سا مسئلہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر وہ نکالتا ہے صفحہ نمبر 50، آپ اسے کو صفحہ نمبر 50 سے پہلے جو 49 صفحات ہے تم لکھ دو کہ بہشتی زیور کے 49 صفحات کے مسائل تو ٹھیک ہے، یہ 50 نمبر صفحہ پر مسئلہ غلط ہے، تو ٹھیک ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر سارا ہی غلط ہے تو شروع سے بات کرو، اور اگر وہ کہ جی سارا بہشتی زیور غلط ہے تو اس کو ٹھیک ہے پہلے مسئلے سے بات کرو۔ اب آپ ایسا کرو کہ یہ مسئلہ جو پہلا ہے اب آپ بتاؤ کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اچھا اس طرح کرو کہ جو قرآن حدیث اس کے خلاف ہے وہ پیش کر دو، اور جو مسئلہ اس کے مخالف ہے وہ مسئلہ لکھ دو اور اس کو قرآن حدیث سے ثابت کر دو۔ اب دیکھیں نا کتنا آسان طریقہ ہے بات کرنے کا، مناظرے کی نوبت ہی پیش نہیں، غیر مقلد دوڑ جائیں گے۔ تو یہ بات کرنے کا سلیقہ اچھی طرح سیکھیں، اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے، فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اکاڑا شہر میں ایک مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں چند ایک نوجوان بیٹھے تھے اور غالباً وکیل تھے یا پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں کہا کہ مولانا ہمارا ایک مناظرہ طے ہو گیا ہے، تو اچھا وہ آپ آ گئے۔ فرمایا کیا طے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مناظرہ طے ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ کوئی شخص بھی شیعوں میں حافظ قرآن نہیں، اور وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے، ہم نے کہا کہ تم حافظ قرآن ثابت کر دو تو ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا تم نے کیوں لکھا یہ؟ تم نے لکھنا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے کہ کیا لکھنا ہے، تم نے بغیر پوچھے لکھ دیا۔ اب دیکھو نا کبھی بھی آپ نے مناظرہ کرنا تو کسی مناظر سے پوچھ تو رہے نا، تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم لکھ بیٹھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلیں آپ لکھ بیٹھے ہیں تو چلتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں نا کون سا دینا، کہا جی فلاں دینا، فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ حضرت آئے، یہ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا بھی تو مولانا محمد امین اکاڑوی بھی ان کے اندر موجود ہے، تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جب دکھاؤ گے ان کی شرط کے مطابق تو یہ تو شیعہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم 2 حافظ لائیں، فرمایا لاؤ۔ جب 2 حافظ آئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں حافظ ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا تم شیعہ ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا تم یہاں لکھو کہ اس قرآن پر ہمارا ایمان نہیں۔ کہا یہ تو مناظرے کا عنوان ہی نہیں۔ حضرت فرمایا کہ پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ تم شیعہ ہو بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے تم سنی ہو اور تمہیں شیعہ بنا کر لائیں کہ نہیں ہم تو شیعہ ہیں۔ تو فرمایا شیعہ تو اس قرآن پر ایمان ہے، تم لکھو نا اس قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اب وہ شیعہ پریشان ہو گئے بھی کیا مصیبت گلے پڑ گئی۔ تو میں نے فرمایا اس لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ پہلے یہ طے کیا کرو کس مسئلے پر بات کرنی ہے، کس مسئلے پر بات کرنی ہے۔ فرماتا ہے وہ لکھنے کے لیے تیار ہو کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان نہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ لکھیں گے اس قرآن پر ایمان نہیں تو لوگوں نے ویسے کہنا بھی تم تو بے ایمان ہو، تو ہمیں تو بے ایمان نہ بناؤ نا۔ تو دیکھو نا مناظرے کا رخ بدل جائے گا نا، اب وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تمہیں لکھنے کے لیے تیار تو نہیں ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم قرآن کے حافظ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا بھی 10 سنی حافظ منگاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تم نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے، ہم نے 10 پیچھے حافظ کھڑے کرنے تاکہ وہ دیکھے تم غلط پڑھتی ہو کہ ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی پورا قرآن تو ہم نے نہیں سنانا، ہم نے تو 1-2 صورتیں سنانی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ان کی شرط یہ تھی کہ شیعہ حافظ قرآن لاؤ، کوئی حافظ صورت کی بات تو نہیں ہوئی، تم نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں۔ پورا قرآن سناؤ، کھڑے ہو مسئلے پر ہم 10 حافظ کھڑے کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تب دیکھو نا یہ مناظر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے فریق کی کمزوری کون سی اور بات کیسے کرنی، ہر بندے کا فن ہوتا ہے نا، تو فن سمجھا کرے۔ تو خیر نمبر 1 موضوع میں سمجھا رہا تھا عقائد میں کس عقیدے پر مناظرہ ہوگا یا مسائل میں کس مسئلہ پر مناظرہ ہوگا۔ نمبر 2 دعویٰ، جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ ہو اس عقیدہ یا مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں۔ مثلا بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت پر حق ہے،
یہ ہے موقف، اسی کا نام دعویٰ ہے۔ نمبر 3 مناظر، مدعی کے دعویٰ کو ثابت کرنے یا منکر کی طرف سے اس کے دعویٰ کو توڑنے والے شخص کو مناظر کہتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ جو مناظر ہوگا، جب مناظرہ طے کریں تو اس وقت مناظر متعین کر لیں کہ مناظر کون ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس وقت طے نہ کر سکیں تو جب مناظرہ شروع کریں اس وقت طے کر لیں بھی مناظر کون ہے۔ مناظر طے کرنا ضروری ہے، مناظرہ طے کرتے وقت طے کر لیں یا مناظرہ شروع کرتے وقت طے کر لیں کہ مناظر کون ہے۔ اگر یہ طے نہیں کریں گے تو پھر جس کا جی چاہے گا وہ گفتگو کرنا شروع کر دے گا، تو یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ مناظر کون ہے۔ اسی طرح جو مناظر ہے اس کو اپنے پاس نوٹ بک رکھنی چاہیے اور فریق مخالف کے مناظر کی گفتگو سنیں اور دوران گفتگو جو بات ذہن میں وہ لکھتا رہے یا اس کی بات گفتگو پر جو اشکال ہو وہ بھی لکھے، اپنے حافظے پر اعتماد نہ کریں، لکھتے ضرور رہیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 معاون، ایک ہوتا ہے مناظر اور ایک ہوتا ہے معاون۔ اس معاون کو معین مناظر بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذمے مناظر کو حوالہ جات تلاش کر کے دینے ہیں۔ مناظر گفتگو کرتا ہے تو اس نے مناظر کو کتاب لگا کے دینی ہے، کتاب کے نشان لگا کے دینے ہیں۔ کبھی مناظر بات کرتا ہے، دوسری کتاب اٹھانی ہے تو غلطی سے اور کتاب نہ اٹھا لے، تو اس نے مناظر کے موضوع کے مطابق کتابیں اٹھا کے حوالے تلاش کر کے ساتھ دینے ہیں۔ یہ مناظر کی معاونت کرے گا۔ اور کہ مناظر کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی تو اس کو لکھ کے دے دے گا بھی اسے یہ بات پوچھو، فلاں سوال کرو، فلاں کمزوری ہے، اس لیے معاون مناظر کو بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں بات سمجھ لیں کہ معاون مناظر ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مناظر تو ایک ہوگا لیکن گفتگو کے ساتھ تعاون کرنے والا ایک رکھ لیں یا 2 رکھ لیں۔ اسی طرح معاون مناظر کو چاہیے کہ جب مناظر بات کر رہا ہو تو کوئی بات بھی مناظر کو زبانی نہ بتائے، اس کے کان میں خسر پسر نہ کرے، اس کو لکھ کے پرچی دے دے۔ کیوں؟ جب مناظر بات کر رہا ہوگا یا مناظر کے کان میں بات کرے گا تو مناظر کی توجہ بٹ جائے گی، ادھر اس کی بات سنے گا ادھر بولے گا تو اس کے لیے بات سمجھانی مشکل ہو جائے گی، اس لیے لکھ کر ایسے مناظر کو پرچی دے دے، اس میں سہولت رہتی ہے۔ نمبر 5 صدر مناظر، مناظرہ کی نگرانی کرنے والے، مناظرہ سنبھالنے والے آدمی کو صدر مناظر کہتے ہیں۔ ایک تو مناظرہ جو گفتگو کر رہا ہے، ایک مناظر کا معاون ہے جو کتابیں دے رہا ہے، اور ایک ہے جو مناظرے کو کنٹرول کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں صدر مناظر۔ اب صدر مناظر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ مثلا مخالف مناظر اگر موضوع سے ہٹ کر بات کرے یا شرائط کے مطابق بات نہ کرے تو صدر مناظرہ یا صدر مناظر بواسطہ مخالف صدر مناظر مخالف مناظر کو موضوع اور شرائط کی پابندی کرواتا ہے۔ یعنی اگر دوسرا مناظر کوئی بات دائیں بائیں کر دے تو یہ براہ راست مناظر کو مخاطب نہ ہو، بلکہ یہ صدر سے بات کرے کہ تمہارا مناظر شرائط کے مطابق بات نہیں کرتا یا اس نے منہ سے ہٹ کر بات کیا تو اپنے مناظر کو پابند کرو۔ جس طرح آپ نے دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اراکین جو اسمبلی کے گفتگو کرتے ہیں اور اسمبلی کو کنٹرول کرنے والا اسپیکر ہوتا ہے، تو اگر ایک رکن نے دوسرے رکن کی بات پر اعتراض کرنا ہو تو براہ راست رکن پر بات نہیں کرتا بلکہ اسپیکر سے کہتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ بات کہی، اس نے فلاں بات غلط کی اور میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات سمجھیں کہ صدر مناظر اگر مضبوط ہو تو مناظر کی بعض کوتاہیوں کا تدارک بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر مناظر میں کچھ کمزوری بھی ہو تو صدر اس کی کوتاہیوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے مناظر کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور صدر مناظر کا مناظر سے بھی زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ صدر مناظر تو مناظر کے سر پہ صاحبان کی طرح ہوتا ہے نا، تاکہ وہ کام کرے۔ تیسری بات سمجھیں کہ جو صدر مناظر کو صدر مناظر بھی کہتے ہیں اور صدر مناظر کو صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں۔ مجھے شرائط پر ایک بات یاد آئی، لاہور میں ایک مناظرہ تھا مسلمانوں کا مرزائیوں سے، اور مناظرہ تھا بریلویوں کی مسجد میں، مسجد بریلویوں کی، اور مناظرہ مسلمانوں کا مرزائیوں قادیانیوں سے جو کفار ہیں۔
اچانک مناظرہ طے ہوا، کچھ شرطیں طے کر لی گئی. حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ لاہور میں تھے تو حضرت سے رابطہ کر کے کو فوراً بلا لیا گیا. اب جب حضرت تشریف لائے تو شرائط جو لکھی گئی تھی حضرت نے پڑھی نہیں اور جلدی میں گفتگو شروع کر دی. اب جب گفتگو شروع کی تو حضرت نے اپنی گفتگو میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے ازالۃ الاوہام اس کا حوالہ دیا. جب اس کا حوالہ دیا تو مرزائی مناظر کہنے لگا علامہ صاحب آپ شرائط کی پابندی نہیں کر رہے، آپ شرط کے مطابق گفتگو کریں. اب علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے شرائط پڑھی نہیں تھی. اب حضرت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں شرائط کی پابندی کر رہا ہوں. تو ایسے موقع پر مناظر ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے اس کی کوئی کمزوری سامنے نہ آئے. تو حضرت نے شرائط تو پڑھی نہیں تھی تو حضرت نے فوراً جرأت کے ساتھ کہا وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے پابندی نہیں کی، بتاؤ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے پابندی نہیں کی. اس نے کہا جی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ بات قرآن اور حدیث سے ہوگی اور آپ نے پیش کیا ازالۃ الاوہام کو. تو حضرت نے فرمایا تو میں نے کون سی شرط کی مخالفت کی ہے؟ اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو ازالۃ الاوہام حدیث ہے، اور اگر ازالۃ الاوہام حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے. اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب مرزا مناظر پریشان ہو گیا اب یہ کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا اگر تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو پھر یہ حدیث ہے، پھر میں پیش کروں، اور اگر تم اس کو حدیث نہیں مانتے پھر کہہ دو مرزا نبی نہیں ہے، پھر مناظرہ کس بات کا؟ اب اس پر تو اس کی دال نہ گلی، لیکن تھا تو وہ بھی مناظر تو مناظر ہوتا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مناظر تو پرندہ بھی ہو تو مناظر ہوتا ہے نا. یہ تو کافر تھا لیکن تھا تو انسان نا. اس نے پلٹ کر حملہ کیا اور علامہ خالد محمود صاحب سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور جن کی مسجد میں ہم سے مناظرہ کرتے ہیں وہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہیں. علامہ صاحب نے کہا کیوں؟ اس نے یہ تو مشرکین کی مسجد ہے، آپ دیکھیں آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، تو یہ تو مشرک ہیں، تو آپ ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ کیسے مناظرہ کرتے ہیں؟ اب دیکھو علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے کیسے اس بات کو کنٹرول کیا. علامہ صاحب فرمانے لگے جو لوگ مناظرہ سن رہے تھے کہ اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن نے حج کیا ہو، تو 2-4 نے کہا جی کیا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن نے عمرہ کیا ہو، 2-4 اور نے کہہ دیا کیا ہے. تو فرمایا تم نے جدہ میں کہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا مکہ مکرمہ میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. پوچھا مدینہ منورہ میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. تو فرمانے لگے پتہ چلا یہ یا اللہ یا محمد جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ عربی والا نہیں ہے، یہ پنجابی والا ہے. اگر یہ عربی والا ہوتا تو جدہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوتا. یہ عربی والا نہیں پنجابی والا، تبھی تو لاہور لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یا اللہ یا محمد کہہ کے شرک نہیں کیا، انہوں نے یا اللہ یا محمد کہہ کر مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کی مور لگائی ہے. انہوں نے لکھا ہے یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں اور یا محمد کو مانتے ہیں، ہم اللہ اور محمد کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو یہ تو مرزا کے کفر کی بات کرتے ہیں، شرک کی بات کہاں سے ہوگی؟ اب دیکھو یہ ہوتا ہے مناظر. تو مناظر شرائط پر بات کرتا ہے اور صدر شرائط کی پابندی کراتا ہے. ایک بار مناظرہ تھا ہمارا گجرانوالہ میں، عنوان ترک رفع یدین پر تھا، تو میں اس میں صدر مناظر تھا. تو ہمارے مناظر نے حدیث پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ فلاں فلاں مقام کے رفع یدین کرتے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اخبار فقہاء والمحدثین اس کا حوالہ پیش کیا کہ مدینہ منورہ آئے تو شروع کا رفع یدین رہ گیا اور باقی ساری آپ نے چھوڑ دی. غیر مقلد جو صدر مناظر تھا اس نے فوراً مجھے کہا کہ یہ آپ اپنی شکست لکھ دیں. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتا جی آپ کے مناظر نے شرائط سے ہٹ پر بات کی ہے اور ہمارے لکھا ہوا جو شرط سے ہٹ کر بات کرے گا اس کی شکست لکھی جائے گی. ہمارا عنوان ہے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا.
اور آپ کا جو مناظر ہے یہ کہہ رہا ہے جی شروع کا رفع الیدین ہوا اور باقی سارے ختم ہو گئے، باقی سارے تو ہماری عنوان کا حصہ ہی نہیں ہے، ہماری شرط سے ہٹ گیا، موضوع کا حصہ نہیں ہے، تو آپ شکست لے کے دیں۔ میں نے کہا مائک دے، کہتے ہیں شکست لکھے۔ میں نے کہا بھی تم نے بات کی تو مجھے بات کرنے کا موقع دو نا، مائک تو دو۔ وہ مائک نہ دے، اس کو پتا تھا کہ مائک دیا تو آگے کو بات کھڑی ہو جا رہی ہے۔ میں نے کہا مائک تو دو، نہیں یہ لکھے۔ کہ یار آپ نے بات کی ہے تو میں نے آپ کی بات کا جواب تو دینا ہے نا، اس کے بعد دیکھیں کہ لکھنا ہے کہ نہیں، مائک تو دو۔ خیر میں نے مائک پکڑا تو میں نے کہا آپ چاہے تو اس ویڈیو کو ریورس کر لیں، واپس کریں۔ آپ کے مناظر نے پہلی ہی نشست میں رفع الیدین پر بات کرتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے، اور اس میں یہ حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارا موضوع تو رکوع کا رفع الیدین، تیسری رکعت سجدے کا ہے ہی نہیں۔ ایسا کرے پہلے آپ شکست لکھیں۔ میں نے کہا پہلے آپ لکھیں۔ اب وہ پھنس گیا، جب پھنسا تو مجھے کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب دیکھ لیں یہ نیٹ پر موجود ہے مناظرہ، تو انہوں نے کہا جی میں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ مناظرے کے دوران کسی کا یہ کہنا ہے کہ میں واپس لیتا ہوں، اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، آئندہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ صدر شرائط کی پابندی کراتا ہے اور مخالف مناظر کو بواسطہ صدر کنٹرول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ توسا شریف میں ہمارا مناظرہ تھا اور مناظرے کی عنوان تھا 3 طلاق، تو میں اس مناظرے کے اندر صدر تھا۔ اب غیر مقلد کھڑا ہوا تو اس نے فتاوی رشیدیہ پیش کیا اور کہا جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے مخالف کے علم میں حوالہ نہیں تھا، تو میں نے کہا کتاب ہمیں دو، لکھا ہوا۔ میں نے کہا بھی ہمارے پاس تو کتاب نہیں، تمہارے پاس مجھے دو نام دیکھے لکھا ہوا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس سے کتاب لے لی اور مناظر کو میں نے کہا تم اپنی بات جاری رکھو، اب باری تم بات کرتے رہو۔ میں نے اسے کتاب لی، میں نے دیکھا اب اس میں کیا تھا، کسی شخص نے غیر مقلد عالم سے فتویٰ پوچھا کہ 3 طلاق دے تو کتنی ہوتی ہے، اس نے کہا جی 1 ہوتی ہے۔ اب اس نے وہ اپنا استفتاء اور غیر مقلد کا جواب وہ، اور پھر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ استفتاء اور غیر مقلد کا جواب لے کر بھیجا۔ حضرت نے اس کے بعد جواب دیا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں۔ اب فتاوی رشیدیہ میں پہلے اس کا سوال نقل کیا، پھر غیر مقلد کا جواب نقل کیا، پھر حضرت کا جواب نقل کیا، تو اس نے فتاوی رشیدیہ سے جو غیر مقلد کا جواب تھا وہ پیش کیا کہ جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب میں نے پڑھ لی تو میں نے فوراً اپنے مناظر کو چٹ لکھ کے دی، نہ میں نے کان میں کہا، اصل تو چٹ لکھنی ہوتی ہے لیکن چونکہ موضوع ہمارا ایسا چل رہا تھا کہ اس کو پکڑنا تھا، تو میں نے اپنے مناظر سے کہا کہ تم ایسا کرو یہ کہہ دو کہ اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہو کہ 3 طلاق تو 1 ہوتی ہے، ہم غیر مقلد ہونے کا اعلان کرتے۔ اب یہ اعلان کیا تو مناظرے میں تو ہلچل مچ گئی۔ پھر میں نے صدر مناظر کا اتنا جھوٹ تمہارا مناظر بول رہا ہے تو پہلے اس کا فیصلہ کرو، آگے بعد میں چلے گی۔ تو اسی ایک حوالے پر پورے مناظرے کی کایا پلٹ گئی، اسی حوالے پر، یعنی بس وہ انہیں کیسے آگے چلنا تھا، جھوٹ لکھو ہمارے مناظر نے جھوٹ بولا۔ جب تک تم اب یہ لکھ کر نہیں دے گے کہ ہمارے مناظر نے جھوٹ بولا تب تک آگے گفتگو نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ لکھنا ان کے لیے مشکل تھا، میں نے کہا لکھو ورنہ آگے ہمارا مناظرہ چلے گا نہیں، اور نہیں چلا مناظرہ۔ خیر الحمدللہ جس شخص کے لیے کیا تھا، جس نے 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو رکھا تھا، اس نے اپنی بیوی کو فارغ کیا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 3 طلاق دے کر رکھا اور میری غلطی کی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے بٹھا کے پوری بستی کو دلائل دے کر سمجھایا کہ یہ غلطی ہے اور یہ دلائل ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6 شرائط۔ مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ یہاں بات سمجھیں کہ مناظر کو چاہیے لکھی ہوئی شرائط کے مطابق گفتگو کرے اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر مناظر اس کا پابند بھی کرے۔ نمبر 7 دلائل۔ مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں سے کن دلائل کو مانتا ہے اور کن دلائل سے گفتگو کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو لکھیں بھی ہمارے دلائل تو یہ ہیں، آپ بتاؤ تمہارے دلائل کون سے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے دلائل یہ ہیں، اپنی دلیل سے بات کریں، جب ہم کہتے ہیں ہمارے دلائل یہ ہیں، ہم اپنے دلائل سے بات کریں گے۔ یہ تو نہیں کہ ہم اس کے پابند ہوں گے، تو اس لیے اس کو لکھوا لینا چاہیے کہ مناظر کے دلائل کیا ہیں اور مناظر کن ادلہ سے بات کرے گا۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں
اگر ایک ہی نسبت رکھنے والے دو فریقوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ ہر فریق بطور دلیل اس منسوب علیہ شخصیت کی عبارت کو پیش کرنے کا پابند ہوگا جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر مناظرہ ہو جائے کسی مسئلے پر دیوبندیوں اور بریلویوں میں، مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا۔ مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ بھائی اذان کے بعد مثلا اگر دعا مانگنی ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے، یا اگر مناظرے کا عنوان طے ہو جاتا ہے 30واں 10واں کل کچھ بھی ہے اس قسم کی چیزیں، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پڑھنا، 11ویں پر ہونا، جو بھی ہے۔ اگر دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان مناظرہ ہو جائے، اب دیوبندی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں اور بریلوی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، لہٰذا یہ طے کر لینا چاہیے کہ دوران مناظرہ فقہائے احناف کے مفتبی اقوال پیش کیے جائیں گے، قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب دیوبندی خود کو حنفی کہتا ہے اس کا معنی وہ مانتا ہے کہ میں حنفی ہوں اور احناف کے مفتبی اقوال قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ جب بریلوی خود کو حنفی کہتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ احناف کے مفتبی اقوال قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اب اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہمارا فقہ حنفی کا ہے یا نہیں، اگر یہ فقہ حنفی کا ثابت ہو گیا تو دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اس کو تو فریقین مان چکے ہیں، اس لیے یہ لکھوا لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اگر مناظرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں جیسے ہم ہیں، اور ان کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں حیات کے قائل نہیں، جن کو مماتی کہتے ہیں۔ اب قائلین حیات النبی بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور قائلین مبات بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمینی قبر مبارک میں بتعلق روح زندہ ہیں، اور قبر پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو خود سماعت فرماتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب مماتی اس کے منکر ہیں، لیکن دونوں خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اب ظاہر جب ان کے درمیان مناظرہ ہو تو پھر دلائل میں قرآن حدیث اجماعت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب دلائل میں پیش کریں گے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر علماء دیوبند کا ثابت ہو جائے عقیدہ یہ ہے وہ حیات النبی کے قائل تھے تو ہم سچے ہیں، اور اگر وہ ثابت کر دیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ وہ ہے کہ حیات کے قائل نہیں تھے تو پھر وہ سچے ہیں۔ اب یا تو خود کو دیوبندی کہلوانا چھوڑ دیں اور یا دیوبند کی عبارات کو پیش کرے، بڑی اصولی سی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ نوشہرہ ایک علاقہ ہے وہاں جلسے کے لیے گیا تو ظہر کے بعد جلسہ تھا، ظہر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ گیا تو ایک مدرسہ، میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ اب سویا ہوا تو جلسہ تھا کیونکہ مسجد کے اندر، مدرسہ تھوڑا سا باہر تھا، تو 10 15 20 اکٹھے بماتی اکٹھے ہو کر آ کے یہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس عنوان پہ؟ کہا جی حیات النبی پہ۔ میں نے کہا لکھ لو، تم اپنا دعویٰ لکھو میں اپنا دعویٰ لکھتا ہوں۔ خیر لکھ لیا۔ میں نے کہا اب دلائل کیا ہوں گے؟ کہا جی قرآن حدیث۔ میں نے کہا جی علماء دیوبند کی عبارات۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا تم خود کو دیوبندی کہتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا خود کو دیوبندی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد و نظریات قرآن کریم اور حدیث کے مطابق ہے۔ اب اس پر قرآن حدیث تو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے جب میں نے خود کو دیوبندی کہا تو میں نے مان لیا علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق ہے، جب آپ نے دیوبندی خود کو کہا تو آپ نے مان لیا علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کیا، وہ حیات ہے یا ممات ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو آپ لکھو اس پر علماء دیوبند، نہیں جی قرآن حدیث۔ میں نے کہا یار پھر وہی بات، تم ایسا کرو خود کو دیوبندی نہ کہو، کوئی اور نام رکھ لو اپنا، تم خود کو دیوبندی کہنے کی بجائے کوئی اور نام رکھ لو تاکہ بحث ہی ختم ہو جائے۔ تمہیں دیوبندی کہلوانے پر اصرار بھی ہے اور عقیدے پر دیوبند کی عبارات کو پیش بھی نہیں کرنا، تم دیوبندی کس بات کی ہو؟ اب یہ ہماری بات چل رہی ہے کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں رہی۔ ایسے موقع پر بندے کو بات نتیجے پر پہنچنی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میرے ساتھ نوجوان تھا، میں نے کہا تم نعرہ لگاؤ سر بکاؤ سر بلند۔ اس نوجوان نے نعرہ مارا سر بکاؤ سر بلند، ہمارے لوگوں نے نعرہ مار دیا دیوبند دیوبند۔
اب انہوں نے یہ نعرہ لگانے کے بجائے آگے نعرہ اپنی جماعت کا یاد دیا، اشاعت و توحید زندہ باد. تو میں نے کہا بات بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا، یہی بات تو میں کہ نہیں جی نہیں، اب بات کچھ بھی نہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیونکہ زور کے بعد بیان تھا. اب ان کو پتا تھا مناظرہ نہیں ہونا، جلسہ ہونا ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے مناظرہ کرنا تھا تو میرے آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا آ رہا ہے، تو آپ جلسہ رکھتے، مناظرہ رکھ لیتے. اب جلسہ ہوگا مناظرہ ہوگا. یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ظاہر اب جلسہ ہوگا، مناظرہ تو ہونا نہیں، تو ہم کہیں جی مناظرہ نہیں کیا، وہ دوڑ گئے ہیں. دھوکہ دینے کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو بارہا کہتا رہا کہ تم دیوبند کی عبارات کو پیش کرو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند حیات النبی کے قائل تھے. بس خود کو دیوبندی کہنا بھی ہے اور علماء دیوبند کو قبول بھی نہیں کرنا. یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، بہت اچھی طرح سن لیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی عقیدہ ہے تو اس سے مراد ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دیوبند کے طالب علم اول اور صدر مدرس اول، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ نور شاہ کشمیری، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی، یہ وغیرہ، یعنی حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند اور شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کی رائے کا نام دیوبندی رائے، ان کے عقیدے کا نام دیوبندی عقیدہ ہے. ان کے بعد اگر کوئی بندہ اختلاف کرے تو اس کے اختلاف کو یہ نہیں کہیں گے یہ دیوبند میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہیں گے یہ دیوبند سے اختلاف ہے. جس طرح اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے. اب ظاہر ہے جو شخص اب مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے 45 سال کی عمر کے بعد، پہلے تو مسلمان تھا، اب اس نے انکار کیا. اب اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے اور کچھ مسلمان کہتے ہیں حضور کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، تو ہم انہیں کہیں گے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کا اختلاف مسلمانوں میں اختلاف نہیں بلکہ اس کا اختلاف مسلمانوں سے اختلاف ہے. اسی طرح جو حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ کا نظریہ ہے، یہ دیوبندی عقیدہ ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص خود کو دیوبندی کہتا ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے، تو اس اختلاف کو ہم یہ نہیں کہیں گے اس مسئلے میں علماء دیوبند میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہیں گے اس مسئلے میں اس بندے کو علماء دیوبند سے اختلاف ہے. علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے اور علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے. جس طرح مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور ہے اور مسلمانوں سے اختلاف ہونا اور ہے. یہ اچھی طرح سمجھ. نمبر 8 مقام. مقام وہ جگہ جہاں پر مناظرہ کرنا ہے. یہ لکھے کس جگہ پر مناظرہ کرنا ہے. اب یہاں باتیں دو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر 1 مقام مناظرہ ممکن حد تک ہمیشہ ایسی جگہ کو طے کرنا چاہیے جو 100% اپنی ہو. اچھی طرح سمجھ لیں. مقام مناظرہ ممکن حد تک ہمیشہ ایسی جگہ کو طے کریں جو 100% اپنی ہو. اگر ایسا نہ ہو تو 2 نقصان ہوں گے. ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ اگر مخالف کے گھر جائیں گے مناظرہ کرنے کے لیے اور وہی انتظامیہ اور پولیس کو فون کر کے کہہ دے گا کہ یہ لوگ میرے گھر آئے ہیں شرارت کرنے کے لیے، تو انتظامیہ کی رپورٹ آپ کے خلاف چلی جائے گی، چونکہ آپ تو کسی گھر بیٹھے، اس لیے اپنی جگہ رکھیں. نمبر 2 اگر آپ مخالف کی جگہ پر گئے تو ظاہر ہے کہ مناظرے کے بعد آپ نے جانا ہے، اس نے تو نہیں جانا، تو وہ کہیں گے دیکھو جی دوڑ گئے، دیکھو کتابیں اٹھا کے چلے گئے. اور اگر آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے گا تو آپ کیسے صفائی دو گے؟ اس لیے مقام مناظرہ اپنا ہی رکھنا چاہیے. سیالکوٹ میں ایک مرتبہ مناظرہ غیر مقلدین سے طے ہوا اور مناظرے کا عنوان ترک رفع الیدین تھا. ہماری طرف سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو یہ مناظرہ طے ہو گیا. اللہ کی شان کو جب یہ مناظرہ طے ہوا تو اس وقت میں 1 ماہ کی نظر بندی میں ڈسٹرکٹ جیل سرگودا میں تھا.
میری عدم موجودگی میں طے ہوا. خیر نظر بندی پوری ہوگی, میں باہر آیا اور مناظرے میں بھی شریک ہوا. اب چونکہ طے میری عدم موجودگی میں ہوا تو میں نہ اس میں مناظر تھا, نہ صدر تھا, نہ معاون تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مناظرہ طے ہو گیا تو میں اس مناظرے کے اندر چلا گیا اپنے افراد کو لے کر 2-4 کو. جب مناظرہ شروع ہوا تو میں خاموشی سے بیٹھ گیا. اب جو باتیں کرنی تھی وہ ہو گئی. ہوا یہ کہ غیر مقلدین نے لکھا ہوا تھا کہ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب وہ اپنے دلائل دے رہے تھے, ہمارا مناظر اپنے دلائل دے رہا تھا اور میں بیٹھا سن رہا تھا. میں تو بول نہیں سکتا تھا. میں اس تلاش میں تھا کہ موقع ملے اور مجھے بات کرنے کی گنجائش نکلے. لیکن ظاہر ہے نہ میں نہ صدر ہوں, نہ مناظر ہوں, نہ معاون, بول تو نہیں سکتا تھا. لیکن اندر اندر میں کرتا تھا کہ کوئی نہ موقع ملے اور میں بات کروں. اللہ کی شان جو غیر مقلد مناظر تھا اس نے دوران مناظرہ مجھے خطاب کر کے کہہ دیا کہ مولانا گھومن صاحب آپ اپنے مناظر کو سمجھاؤ, میں جو بات کہتا ہوں یہ ایسے کرتا ہے. ایسے کو اس نے بات کی. میں کھڑا ہو گیا. مجھے کہتے آپ کیوں کھڑے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے خطاب کیا. آپ صدر ہیں؟ میں نے کہا نہیں. آپ مناظر ہیں؟ نہیں. آپ معاون ہیں؟ نہیں. آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے مجھے کہا کیوں ہے؟ میں کروں گا بات. اب بہت وہ چیخا. میں نے کہا نہیں, اگر میں نے بات نہیں کرنی تو نے میرا نام نہیں لینا تھا, تو نے مجھے مخاطب نہیں کرنا تھا. مجھے مخاطب کیا میں بات کروں گا. تو خیر تو کار شروع ہوگی. میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا, میں بات کروں گا پھر بیٹھوں گا, کچھ بھی ہو جائے. اب ان کے لوگ بھی کہنے لگے یار چلو اس کی 1 منٹ سونی لو کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں تم دونوں کی بات سن رہا ہوں. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ آپ نے لکھا تھا رکوع جاتے, اٹھتے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت ہونا آپ نے ابھی تک کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کیا. یہ حضور نے کیا تو سنت نہیں ہے. میں نے کہا صرف کرنے سے تو سنت نہیں ہوتا, اس کی تو کچھ شرائط ہوتی ہے نا. تم ایک حدیث ثابت کرو کہ سنت ہے. یہ سنت ہے تو امتی کہتے ہیں, تمہارا تو امتی ہونے کا عقیدہ ہی نہیں ہے. تم حضور سے ثابت کرو گے یہ سنت ہے. اب ان کے گلے پڑ گیا. نہیں, میں نے کہا نہیں, تم نے مجھے خطاب کیا, میں نہیں آپ سے پوچھ رہا, یہ مجھے بتاؤ. اسی پر پورے مناظرے کی قیا پلٹ گئی. خیر بات ختم ہو گئی. اب مناظرہ ختم ہوا, بیٹھے ہوئے تھے اور سیالکوٹ جس کے گھر مناظرہ تھا وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا تعلق والا ہے. ہم ان کے گھر میں تھے. میاں اجمل ان کا نام ہے, دولت گڑھ سیالکوٹ کے. ہم انہیں کے گھر میں تھے تو ہمارا گھر تو ہمارا تھا. اب جو مناظرہ ختم ہوا تو غیر مقلد کہتے ہیں جی چلیں. میں نے کہا کہاں؟ کہتے جی اپنے اپنے گھر. میں نے کہا اب جو ہمارا گھر ہم تو نہیں جائیں گے. آپ یقین فرماؤ میں کوئی یہ انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. میرے ساتھ چونکہ 3-4 میرے اپنے شاگرد تھے تو میں نے ہلکا سے اشارہ کیا بھی سرانہ لے کر آ جاؤ. وہ سرانہ لے کر آئے. میرے سرانہ رکھا, لیٹ گیا اور 2 شاگرد نے میری ٹانگوں کو دبانا شروع کر دیا. اب وہ غیر مقلد بیٹھے اور میں لیٹ کے دبا رہا ہوں. چلے میں نے کہا بھی جاؤ, میرا تو گھر ہے, میں کیوں جاؤں. اب وہ ان کے لیے مصیبت پڑ گئی. اب کیا کرے بھائی. آپ یقین فرمائیں, اللہ گواہ ہے, مجھے پھر غیر مقلد نے کہا کہ ہم چلے جائیں تو آپ پیچھے ویڈیو تو نہیں بنائیں گے. میں نے کہا بھی ہم کیوں ویڈیو بنائیں گے, دیکھ لیں. میں نے کہا کیوں بناؤ. اصل مسئلہ کیا ہے, کیونکہ یہ دھوکے وہ دیتے ہیں. اور عربی کا جملہ المرء یقیس علی نفسہ, کہ بندہ جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم دھوکے دیتے ہیں یہ بھی دیں گے, ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی بولیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی آپ جائیں, پکی بات ہے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں, ہم نے کیوں آپ کی ویڈیو بنایا کہ مناظرہ ختم ہو گیا بس آپ جائیں. خیر میں یہ سمجھا رہا ہوں یہ مقام اپنا رکھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. نمبر 9, مناظرہ طے کرتے وقت تاریخ متعین کرنی چاہیے اور تاریخ لکھتے وقت مہینہ اور سن ضرور لکھنا چاہیے, اور یہ لکھے تاریخ ہجری ہوگی یا عیسوی. نمبر 10, وقت سے مراد مناظرہ شروع کرنے کا وقت ہے کہ کتنے بجے مناظرہ ہوگا. یہاں 2-4 باتیں سمجھ لیں. مناظرہ شروع کرنے کا وقت لکھتے وقت یہ ضرور لکھیں وقت دن کا ہوگا یا رات کا. مناظرہ کا دورانیہ کتنے وقت پر مشتمل ہوگا, 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے. مناظرہ کی ہر نشست کا وقت کتنا ہوگا, یعنی ہر نشست کتنے وقت پر مشتمل ہوگی, 5 منٹ بات ہوگی, 10 منٹ بات ہوگی, کتنی ہوگی. دوسری بات یہ سمجھیں پہلی نشست کا وقت نسبتاً زیادہ رکھنا چاہیے, کیونکہ پہلی نشست میں ہر مناظر نے خطبہ بھی پڑھنا ہے, آیت بھی پڑھنی ہے, اپنے موقف کو سمجھانا بھی ہے اور دلیل بھی دینی ہے. تھوڑا لمبا وقت رکھیں. اور تیسری بات
وقت بتانے کے لیے ایک شخص بھی متعین کرنا چاہیے جو ہر مناظر کو اس کا وقت ختم ہونے پر روکے. یعنی 5 منٹ گفتگو ہو گئی تو کوئی ایک شخص بیٹھا ہو جو کوئی وقت ہو گیا، یا بیل بجا دے، یا کوئی اشارت با دے، یا تھپائی دستک دے دے، پتہ چلے کہ وقت ہو گیا، اس کا اہتمام بھی کرے. میں نے آپ کو بتایا کہ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 حیثیت و اہمیت مناظرہ. اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اہمیت و حیثیت مناظرہ. ذرا اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. مناظرہ علمی دلائل کی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کتاب الجہاد باب لا تمنوا لقاء العدو کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف. فرمایا لوگو دشمن سے لڑائی مانگا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. ہاں اگر لڑائی پڑ جائے، میدان سج جائے تو پھر ڈٹ جاؤ اور یہ یقین کرو کہ جنت اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے رکھی ہے، اب دوڑنا نہیں ہے. تو یہاں میں اس لیے گزارش کروں کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ علمی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کا اصول کیا ہے؟ جنگ مانگے نہ، لیکن آ جائے تو پھر ڈٹ جائیں، بس پھر کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ ہے. اب اصول جنگ کیا ہیں؟ ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 جرنیل پسند کا میدان سجاتا ہے. مناظر کو بھی چاہیے کہ پسند کا میدان سجائے جو مناظرہ کے مفید اور کامیاب ہونے میں معاون ثابت ہو. سب سے پہلے موضوع اپنی پسند کا لکھیں، موضوع ان کی پسند کا نہ لکھیں، یہ بات یاد رکھیں. اور اگر موضوع لکھنا ہو تو مخالف کا کمزور عنوان دیکھیں کون سا ہے، مخالف کا کمزور عنوان کون سا ہے. ہمارے یہاں سرگودا میں ایک بار مناظرہ طے ہوا ہمارے علاقے میں. اب وہ غیر مقلد تھے نوجوان، تو انہوں نے قریب ہمارے یہاں 89 چکا مسجد کے امام کو تنگ کرنا شروع کیا. مجھے مسجد کے امام نے کہا، میں چلا گیا. اب میں نوجوانوں کو بلایا، کمرے پر بیٹھ گئے، تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے خیر بات کی، رفع الیدین ہے تو ہم بات کرنا چاہتے. خیر مناظرہ طے ہوا، فریقین کے مناظر آ گئے، ہمارا علاقہ تھا، میں میزبان بنا. جب گفتگو شروع ہونے لگی تب عنوان تھا 4 مسائل. میں نے ان سے پوچھا بھی یہ بتائیں کہ آپ کن کن مسائل پہ بات کرنا چاہتے؟ کہا جی بنیادی 4 مسائل ہیں. 4 مسائل کون سے ہیں؟ نمبر 1 جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہاتھ کہاں باندھیں گے، نمبر 1. نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، 2 ہو گئے. نمبر 3 نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھیں گے، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ آئے گا. اس کے بعد جب ہم نے رکوع جانا ہے تو پھر رفع الیدین کرنا ہے. اب جب ہم نے بات کرنی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کون سا ہے، کس مسئلے پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے مسئلہ کیا ہوگا؟ ہاتھ باندھنا. اس کے بعد مسئلہ فاتحہ پڑھنا. اس کے بعد مسئلہ آمین کہنا. اس کے بعد مسئلہ رکوع جانا تو رفع الیدین کرنا. یہ 4 مسائل طے ہو گئے. اب جب گفتگو ہونے لگی تو غیر مقلد جو مناظر تھا اس نے رفع الیدین پہ دلائل دینے چاہے. میں کھڑا ہو گیا تو غیر مقلد مناظر کہتا ہے کہ آپ صدر ہیں، میں نے کہا نہیں. آپ معاون ہیں، میں نے کہا نہیں. مناظر ہیں، میں نے کہا نہیں. تو آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں میزبان ہوں. بھائی ایک میں میزبان ہوں، ایک یہ آپ کے لڑکے میزبان ہیں. میں نے کہا بلاؤ ان کو. لڑکے میں نے کہا کھڑے ہو کر تم بتاؤ کہ کتنے مسائل پر مناظرہ ہونا ہے. کہا جی 4 پر. میں نے کہا کون کون سے؟ اب میں نے کہا جو 4 تھے، میں نے لوگوں کو متوجہ کیا. میں نے کہا بھی آپ دیکھیے ہمارے 4 مسائل ہیں. ہاتھ کہاں باندھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، آمین اونچی ہے یا آہستہ، اور رکوع جاتے رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ ہاتھ کہاں باندھنے، اس کے بعد مسئلہ فاتحہ، اس کے بعد مسئلہ آمین، اس کے بعد مسئلہ رفع الیدین. میں نے کہا تم رفع الیدین کی بات کرتے ہو، پہلے موضوع پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تم پہلے پر پہلے بات کرو، دوسرے پر پھر کرو، تیسری پر پھر کرو، چوتھے پر پھر کرو.
یا تم کہہ دو کہ پہلے مسئلے پر میرے پاس دلائل نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ غیر مقلدین کا ان 4 مسائل میں سب سے کمزور عنوان وہ ہاتھ باندھنے کا ہے، کمزور عنوان ہاتھ باندھنے کا، ہمیں پتا تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ ہمارا اس پہ لگا اور میں اس کو گھیر گار کے لے آیا، میں نے کہا اسی پر بات کرنی ہے، میں میزبان ہوں، تم مناظر ہو، ہم میزبان ہیں، یہ لڑکا میزبان ہے، میں ہوں، جو ہم میزبان چاہیں گے تم اس پر بات کرو گے نا، یہ تو نہیں کہ بلایا ہم نے مرضی تم اپنی بات کرو۔ خیر وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے دلائل پر چل نہیں سکا، غیر مقلد کی بس ہوگی، بہت کوشش کی لیکن نہیں چل سکا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ میدان اپنی پسند کا سجائیں۔ نمبر 2، جرنیل اہتمام کرتا ہے کہ کمک کا سلسلہ منقطع نہ ہو، مناظر کو بھی چاہیے ایسا معاون تیار کرے جو دلائل کی فراہمی میں کمی نہ آنے دے، معاون ایسا ہو جو دلائل دیتا رہے۔ نمبر 3، جرنیل میدان جنگ میں خاص طور پر میمنہ اور میسرہ کو مضبوط کرتا ہے، یعنی دائیں اور بائیں جو فوج کا حصہ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ معاون صدر مضبوط رکھے۔ نمبر 4، جرنیل ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بغیر لڑائی کے فتح ہو، مناظر بھی ایسی تدابیر اختیار کرے کہ بغیر مناظرہ کے فتح ہو، یعنی کوشش کریں ایسی تدبیر ہو کہ مناظرہ کی نوبت ہی نہ آئے، کوشش کریں نوبت ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جب بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مناظرہ کرنا ہے یا اپنا مسئلہ سمجھنا سمجھانا ہے؟ جی مناظرہ۔ میں نے کہا مناظرہ تو آپریشن ہے جو آخری مرحلہ ہے، مراحل پر چلو۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لو، ہم نے اپنے ہاں اگر کوئی شخص مناظرہ کے لیے بلائے تو ترتیب یہ طے کی ہوئی ہے، نمبر 1، جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے اس مسئلے پر پہلے تربیتی نشست رکھو، نمبر 2، اس مسئلے پر عوام میں جلسہ رکھو، نمبر 3، اس مسئلے پر مناظرہ ہو۔ یہ ترتیب کیوں ہے؟ غیر مقلد یا کس باشد اس نے اپنے چند ایک نوجوانوں کا ذہن بنایا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے نوجوانوں کا ذہن نہیں بنایا ہوتا۔ اب ظاہر مناظرے میں 10 بندے وہ بٹھائیں گے، 10 ہم بٹھائیں گے، ہمارے 10 وہ جن کا ذہن نہیں بنایا، ان کے 10 وہ جن نے ذہن بنایا۔ اس لیے اہتمام کرو، اپنے افراد کی تربیتی نشست رکھو، پہلے ان کا ذہن بنا لو، ان کا ذہن بنا لو۔ ذہن بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں مثلا مناظرہ ہے رفع الیدین پہ، اب ہم اپنے نوجوان کو ایک بات سمجھا دیں کہ دیکھیں غیر مقلد کے دعوے کے مطابق اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ غیر مقلدین کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے اور آپ رفع الیدین چھوڑا نہیں۔ اب اس نے ایسی دلیل پیش کرنی ہے کہ جس سے رفع الیدین کا تسلسل ثابت ہو، یہ حدیث پیش نہیں کرنی کہ آپ رفع الیدین کیا تھا۔ کیوں؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ان مقامات پر رفع الیدین فرمایا تھا، اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیا تھا اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا تھا۔ اب وہ دلیل اگر یہ پیش کرتا ہے کہ آپ رفع الیدین کیا تھا، یہ دلیل ان کی ہے، یہ دلیل ہماری بھی ہے، تو ان کی وہ بنے گی کہ ہمیشہ کیا تھا اور ہماری یہ بنے گی کہ آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اب ایسی دلیل تو نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ سیاسی تو ان کے بعد دلیل ہے نہیں۔ اب آپ نے لڑکوں کی ذہن سازی کر لی، اگر آپ نے ذہن سازی نہ کی تو جب غیر مقلد مناظرہ کرے گا مسلم بخاری کی 4-5 حدیثیں پڑھ دے گا۔ اب جب آپ کا مناظر کھڑا ہوگا وہ پیش کر دے گا صحیح مسلم، وہ پیش کر دے گا ترمذی، وہ پیش کر دے گا نسائی، تو عام لڑکوں کا ذہن بنے گا کہ دیکھیں جی غیر مقلد نے بخاری پیش کی ہے، ہمارے مناظر نے حدیثیں تو بہت پیش کی لیکن بخاری تو پیش دے گی نا۔ اب دیکھیں دلائل کے باوجود بھی آپ اپنے لڑکوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے، لیکن جب آپ نے تربیتی نشست میں مسئلہ سمجھا دیا، اب جب غیر مقلد مناظر کھڑا ہو کے بخاری پیش کرے گا تو آپ کے لڑکے اس کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیں گے۔ وہ غیر مقلد مناظر پریشان ہو جائے گا کہ یار میں حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری کی اور یہ ہنس رہے ہیں۔ اب وہ حدیث پڑھنے پر نہیں ہنس رہے، وہ ہنس اس بات پر ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اب جب غیر مقلد کہے گا میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں تو آپ ہی کے لڑکے کھڑے ہو کر پیش کریں گے حضرت آپ نے ایک بھی پیش نہیں کی، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، یہ جو بخاری آپ پیش کرتے ہیں وہ تو ہم مان رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے۔ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کرنے کا نہیں ہے، جھگڑا ہمیشہ کرنے اور چھوڑ دینے کا ہے۔
آپ وہ دلیل پیش کرو جس میں ہمیشہ کا ذکر ہو، پھر آپ کی دلیل ہوگی. اب دیکھو تربیتی نشست ہو گئی نا، اب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے تربیتی نشست ہو. نمبر 2 پھر اس موضوع پر جلسہ ہو. یہ جلسہ کیوں ضروری ہے میں ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کسی ایک علاقے میں غیر مقلد آیا جہاں پر ہم نہیں گئے، بہت لوگوں نے سنا نہیں. اب غیر مقلد نے گفتگو کی اور اس نے حدیثیں پڑھی اور سر لگا کے تقریر کی اور جذباتی بیان کیا اور چابی اپنے پاس رکھی ہے کہ تم اپنے موضوع پر ایک بھی صحیح حدیث پیش کر دو تو چابی گاڑی تمہاری. اب اس نے ایک پریشر دیا ہے کہ جیسے بہت بڑا آدمی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ میرا نام لے کر کہتے ہو اپنے لوگوں کو مناظرہ طے ہوتا ہے بھی ہماری طرف سے مولانا محمد الیاس گھومن آئیں گے. ان لوگوں نے مجھے سنا نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے آپ سے کہیں گے کہ مولانا صاحب دیکھنا یار کہ مروانہ دینا. ان کا مولوی بڑا تگڑا تھا، ان کے مولوی کی خطابت بڑی تھی، یار مولانا صاحب ذرا خیال کرنا. میں کہتا ہوں پہلے جلسہ رکھو. کیوں؟ جب آپ نے جلسہ رکھ دیا اور جلسے میں ہم نے اپنی خطابت اور گن گرج کے ساتھ اپنا مسئلہ بتا دیا، اب لوگوں کا ذہن بن گیا کہ ہمارا عالم خطیب بھی ہے، جوشیلا بھی ہے، دلائل بھی ہیں اور جرت بھی ہے اور بے باک بھی ہے. جب یہ لوگوں نے خطابت سن لی ہے نا، اب لوگوں سے آپ بات کرو گے مناظرہ رکھنا ہے کس کو بنائے، لوگ کہیں جی مولانا گھومن صاحب کو. اب آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نہیں وہ ایسے ہیں، لوگوں میں خوف نہیں ہوگا، خوف ختم ہو جائے گا. اب ایک جلسہ ہونا ہے اور دوبارہ آپ نام لیں گے تو لوگ نعرے مارنے شروع کر دیں گے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا. لوگ نعرے ماریں گے. میں کہتا ہوں پہلے تربیتی نشست رکھو، اس کے بعد آپ جلسہ رکھو، اس جلسے کے بعد مناظرہ رکھو. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس مسئلے پر غیر مقلد نے، اہل بدعت نے، روافض نے، کسی نے بھی آپ کے علاقے میں شور مچایا ہوا ہے، اگر آپ نے تربیتی نشست رکھ لی اور اس کے بعد جلسہ رکھ لیا، مناظرے کی نوبت ہی نہیں آنی، لوگوں نے خود بخود ہی ٹھیک ہو جانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جرنیل ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بغیر لڑائی کے فتح ہو، مناظر بھی ایسی تدابیر اختیار کرے کہ بغیر مناظرہ کے فتح ہو. نمبر 5 جرنیل جس طرح مخالف فوج سے لڑتا ہے اسی طرح اپنی فوج کو حوصلہ بھی دیتا ہے. مناظر کو بھی چاہیے کہ مخالف کے دلائل توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتا رہے. نمبر 6 جرنیل جنگ بھی کرتا ہے اور منفی پروپیگنڈا بھی توڑتا ہے. مناظر کو بھی مناظرہ کرتے وقت منفی پروپیگنڈا حکمت سے توڑتے رہنا چاہیے. نمبر 7 جنگ اللہ سے مانگتے نہیں لیکن اگر آ جائے تو دوڑتے نہیں. مناظرہ بھی مانگا نہ جائے، ہاں اگر آ جائے تو ہمت اور جرت سے کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ دعوت کے 2 طریقے ہیں، دلائل قطعیہ کے ساتھ دو جو حکمت ہے، دلائل ظنیہ سے دو جو کہ موعظہ حسنہ ہے. اور اگر نہیں مانتا تو حقاق حق اور ابطال باطل کے لیے پھر مناظرہ کر لو جب مناظرے کے لیے کوئی صورت نہ ہو. یہ آخری درجہ، آخری آپشن ہے، یہ شروع کی بات نہیں. اب آپ دیکھو ہماری پالیسی، دیکھو جو ہماری پالیسی ہے وہ مناظرے کی نہیں ہے. ہماری پالیسی بات سمجھانے کی ہے کہ پہلے آپ تربیت نشست رکھو، اس کے بعد آپ جلسہ رکھو، اس کے بعد انشاءاللہ مناظرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اب ہماری پوری ترتیب تو لوگوں کے سامنے ہے نہیں، بغیر ہماری ترتیب سمجھے ہمیں کہہ دیں گے جی ان کو تو مناظرے کے بغیر چین ہی نہیں آتا، ایک مناظرے کے بغیر سکون ہی نہیں ہوتا، ان کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، یہ تو امت کو توڑ رہے ہیں. بھئی ہم تو توڑنے، ہم تو جوڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم امت کو توڑیں. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا وہ آیا شعر آیا پر مجھے بات یاد آ گئی. مجھے ایک جگہ پر جلسہ تھا تو میرے جانے پر لوگوں نے نعرے لگائے، دیکھو دیکھو کون آیا، شعر آیا، شعر آیا، آیا آیا شعر آیا، شعر آیا. میں جب آ کر بیٹھا تو مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو منع کریں، یہ کیوں کہتے ہیں شعر آیا، شعر آیا. میں نے کہا پھر میں ان کو کیا کہوں، یہ کہا کریں گیدڑ آیا، گیدڑ آیا، یہ کہوں. کہتا نہیں. میں نے کہا نہیں، کیا ہوتا ہے بھائی، شعر کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ دم والا ہے، شعر کا معنی ہے کہ دلیر آیا، تو ہمارے دلیر کو شعر ہی کہتے ہیں، وہ کیا کہیے. میں نے کہا مولانا بس جو بندہ ہوتا ہے لوگوں نے کہنا ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ تو کہنے سے رابطہ کہ گیدڑ ہے. بس مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں اور ان باتوں کو حوصلے کے ساتھ سننا چاہیے. اہمیت اور حیثیت مناظرہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا. حضرت مولانا محمد عاشق الہی مدنی رحمہ اللہ تعالی وفات 1422 ہجری،
تذکرۃ الخلیل میں لکھتے ہیں حضرت مولانا محدث سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ اکبر، حضرت مولانا سہارنپوری خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں عجیب واقعہ لکھا۔ زبدۃ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1346 ہجری۔ حضرت ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور سفر حج کو راستے میں ایک بدعتی مولوی تھا، اس نے چیلنج کیا، مولوی دیدار علی الوری، اس نے چیلنج کر دیا۔ اب حضرت کو معلوم نہیں تھا، جو حضرت کے ساتھ متعلقین حج پہ جا رہے تھے انہوں نے کہا بھی ہم حج پہ جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے، واپسی پہ کریں گے۔ حضرت کے کان میں یہ خبر آ گئی تو حضرت نے فرمایا نہیں، آپ رک جاؤ، مناظرہ کرتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو حج اگلے سال کریں گے، ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ چونکہ ان حضرات نے چلنا تھا اور حج کا جہاز اس نے 3 دن بعد آگے چلا جانا تھا، بمبئی سے حج نے 3 دن بعد جہاز چلا جانا تھا۔ اب اگر مناظرہ ہوتا ہے جہاز تک پہنچ نہیں سکتے تو حج رہ جائے گا، اس لیے حضرت کے متعلقین نے کہا بھی ہمارا حج رہ جائے گا تو واپسی پہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مناظرہ بھی عبادت ہے، ہم یہاں ٹھہرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، بشرط زندگی حج اگلے سال کریں گے۔ فرمایا تم اپنے مولوی صاحب سے کہہ دو آ جاؤ، ہم سے شرائط اور موضوع اور مقام طے کریں۔ یہ کہنا تھا اہل بدعت پہ بالکل ایک ہیبت طاری ہوگی۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اہل حق کا روب چھا گیا اور اہل بدعت مولوی حضرات آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب خدا کی شان، یہ لوگ یہاں سے چلے اور بمبئی روانہ ہو گئے اور کسی غیر معمولی عذر کی وجہ سے جہاز 3 دن لیٹ ہو گیا، تو یہ جہاز پر بیٹھے حج کے لیے تشریف لے گئے، حج بھی ہو گیا، اللہ نے کرم فرما دیا۔ یعنی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسا صوفی اور محدث بزرگ وہ حج کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مناظرے سے ٹلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج تھا، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریق مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ اور نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اصول مناظرہ کا سبق اختتام پذیر ہوا، اس کے آخر میں چند ایک مناظرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے اکابر کا مزاج دیکھیں، اکابر کے مناظرے سنیں، ہمارے اکابر کس طرح مناظرے فرمایا کرتے تھے۔ میں چند ایک مناظرے آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 تحفہ اسنا عشریہ باب ہشتم عقیدہ سوم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری نے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مجوسی آیا اور اس مجوسی نے ایک برتن میں 3 سر رکھے تھے۔ اس نے کہا یہ سر میرے باپ کا ہے، یہ میری ماں کا ہے اور یہ میرے بھائی کا ہے، اور تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مجوسی کافر ہے اور کفر پہ مرے تو قبر میں جہنم کا عذاب ہوتا ہے، آگ تو گرم ہوتی ہے، ان تینوں کی کھوپڑیاں تو ٹھنڈی ہے، تو اگر یہ جہنم میں ہے تو پھر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو ان کے سر ٹھنڈے کیوں ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس پڑی ایک یعنی لوہا تھا، اس کو لائے اور ایک پتھر کو لائے اور مجوسی کو فرمایا کہ دیکھو یہ پتھر اور لوہا ٹھنڈا ہے، کہا جی ٹھنڈا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لوہے کو پتھر پر مارو، لوہے کو پتھر پر مارا تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلی، تو انہوں نے فرمایا یہ آگ کی چنگاری کہاں سے نکلی ہے؟ کہا جی اس سے۔ کہا تو ٹھنڈا، اس میں تو آگ ہے ہی نہیں، نکلی کیسے؟ کہا جی آگ اندر ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی، لوہا مارا تو آگ ظاہر ہوگی۔ حضرت نے فرمایا اسی طرح ان کھوپڑیوں کے اندر آگ موجود ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہی۔ مجوسی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے کی برکت کہ مجوسی جیسے کافر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا نمبر 2 حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت نقل کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ
ان سے ایک منکر خدا زندیق منکر خدا آیا اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. حضرت فرمانے لگے تم خدا کے وجود کے منکر ہو, تمہارا کبھی سمندر کا سفر ہوا ہے؟ کہا جی ہوا ہے. فرمایا کبھی تم نے وہاں کوئی طوفان دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے. ایک بار میں سمندر میں سفر کر رہا تھا, اچانک طوفان آ گیا اور کشتی ٹوٹ گئی, ملا ڈوب گیا. فرمایا پھر؟ کہا جی ہمارے بچنے کے سارے اسباب بظاہر ختم ہو گئے, تو میں نے ایک کشتی کا تختہ تو اس کو پکڑا اور چل پڑا. ایک وقت آیا کہ مزید جب ہوا چلی تو تختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. فرمایا دیکھو جب تم کشتی پر بیٹھے تھے تو تمہارا خیال تھا دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ گے, تمہیں امید کیا تھی؟ کہا جی کشتی کی. جب کشتی ٹوٹ گئی تو پھر؟ کہا جی اس پھٹے گی. فرمایا جب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تمہیں امید تھی بچ جانے کی؟ کہا جی بس امید تو تھی. کہا پھر تمہیں امید کس پر تھی؟ وہ جس ذات پر امید تھی اسی کا نام اللہ ہے. خیر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اچھا اسی طرح حضرت امام رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22 کتاب لکھا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس چند دہریے آئے, ان کا ارادہ تھا امام صاحب کو قتل کر دیں. امام صاحب ننگی تلواریں دیکھی تو فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, مجھے اس کا جواب دو, پھر تمہارا جو جی چاہتا کر لینا. کہا جی کہو. حضرت امام صاحب فرمانے لگے میں نے کشتی کو دیکھا ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اس کا ملاح بھی کوئی نہیں ہے اور اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں, اور خود وہ چلتی جا رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا. حضرت امام صاحب فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک کشتی سمندر میں بغیر ملا اور بغیر سہارا دینے والے کے صحیح وقت پہ نہیں چل سکتی, تو یہ پوری دنیا کا نظام یہ کیسے چل سکتا ہے کہ عقل اس بات کو مان لیتی ہے؟ یعنی عقل ایک کشتی کو تسلیم نہیں کرتی بغیر چلانے والے کے چلے, تو کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ پوری دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے چلتا ہو؟ اب جب یہ بات آپ نے فرمائی تو وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا, اور نے تلواریں اپنی نیام کے اندر ڈال لی اور اپنے نظریے سے توبہ کر لی. امام رازی لکھتے ہیں. اچھا اسی طرح مناقب الامام ابی حنیفہ الکردری میں حضرت امام محمد بن شہاب المعروف امام کردری رحمہ اللہ تعالی وفات 827 ہجری, ان نے ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک بہت بڑا رافضی آیا. فرمایا کہ اتنا بڑا رافضی تھا کہ اس کو شیطان الطاق کہا جاتا تھا, اور اس نے امام صاحب سے پوچھا اب یہ بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے, حضرت علی المرتضیٰ؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ علی بہادر تھے اور تمہارے رافضیوں کا نظریہ کہ شیعہ بہادر تھے. اس نے کہا جی آپ نے بات الٹ کر دی. فرمایا الٹ کیوں کر دی؟ دیکھو ہمارا نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق جو تھا وہ ان کو دے دیا. تو حق والے کو حق تو طاقتور ہی دلاتا ہے نا, اور تو کوئی نہیں دلا سکتا. حضرت علی ان کا حق ان کو دلا دیا. آپ کہتے ہو نہیں خلافت کے حقدار علی المرتضیٰ تھے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جبرن اور طاقت کے بل بوتے پر علی کا حق چھین لیا. تو تم تو کہتے ہو ابو بکر صدیق دلیر تھے اور ہم کہتے ہیں علی دلیر تھے. یہ بات کہنے کی دیر تھی تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بنا. رافضی متحیر رہ گیا کہ امام صاحب نے کیسی دلیل پیش فرمائی. یہاں ایک بات سمجھ لیں, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس رافضی کو ساکت کرنے کے لیے بات فرمائی تھی. یہ بات سمجھ لیں, اس کو بات سمجھانے کے لیے. وگرنہ جہاں تک تعلق شجاعت اور دلیری کا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سب سے زیادہ دلیر تھے. خود حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور کے بعد سب سے بڑا امتی میں سے دلیر کون ہے؟ علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اشجع الناس بعد نبی ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ دلیر ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے لے جانے کے بعد پاؤں اکھڑ گئے اور ابو بکر صدیق تنہا کھڑے ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر یہ امام سے اس رافضی کو بات سمجھانے کے لیے بات فرمائی جس کا رافضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں حضرت امام
تاج الدین ابو النصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ وفات 771 ہجری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد بن ادریس شافی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، ان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ گفتگو کیا ہوئی؟ حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافی نے پوچھا پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ کہا جی وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت امام شافی فرمانے لگے کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس نے کلمہ چھوڑا کب ہے؟ کہا جی وہ نماز پڑھ لے۔ تو حضرت امام شافی فرمانے لگے کہ کافر کی نماز تو صحیح نہیں ہوتی، تو پھر مسلمان کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جب یہ بات فرمائی فن قطع احمد و سکت، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور امام شافی رحمہ اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ اچھا، اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 241 ہجری، حضرت امام شمس الدین عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم قدیم ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق جو بھی حادث ہے قدیم نہیں۔ تو خلیفہ معتصم باللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ امام احمد حنبل سے دلائل سے بات کرو۔ تو اس نے عبد الرحمن ایک عالم ان سے کہا کلم ہو، امام احمد بن حنبل سے بات کرو۔ انہوں نے کہا ما تقول فی القرآن، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے پوچھا کہ تو قرآن کے بارے میں، اس نے کہا امام احمد بن حنبل کو آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مخلوق ہے یا نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ما تقول انت فی علم اللہ، قرآن اللہ کا علم ہے، تو اللہ کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، مخلوق ہے یا قدیم ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کیا سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ قرآن کو کیا کہتے ہو، قدیم یا حادث، مخلوق یا اللہ کی صفت؟ تو امام صاحب نے پلٹ کے سوال کیا کہ تو بتا اللہ کے علم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، چونکہ قرآن تو اللہ کا علم ہے نا، اللہ کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اب ایک اور آیا، اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا الیس قد قال اللہ تعالی، کیا نہ اس نے کہا الیس اللہ خالق کل شیء، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق نہیں ہے؟ والقرآن الیس شیء، اور قرآن بھی تو چیز ہے، یعنی اللہ ہر چیز کے خالق ہیں اور قرآن بھی چیز ہے، تو پھر قرآن مخلوق نہ ہوا؟ حضرت امام احمد فرمانے لگے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو قرآن کریم ہے کہ تدمر کل شیء فدمرت الا ما اراد اللہ، اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ ہر چیز کو مٹا کے رکھ دو، لیکن وہی مٹتی ہے جس کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ حکم تو ہر چیز کو مٹانے گئے نا، تدمر کل شیء، لیکن ہر چیز کو ختم نہیں کرتی، اسی کو جس کو اللہ چاہے۔ کہ ایسے نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ہے، وہ بھی چپ ہو گیا۔ اب ایک اور اٹھا، اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم، تو یہاں ذکرن کہا اور آگے صفت اس کی محدثن بیان کی کہ ذکر حادث ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں قرآن قدیم ہے؟ حضرت امام احمد فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن ذی ذکر، والقرآن ذی ذکر، قرآن نے کہا ما یاتیہم من ذکر بغیر الف لام کے، اور قرآن کہتا ہے والقرآن ذی ذکر، القرآن کی صفت بیان کی ذی ذکر الف لام کے ساتھ۔ تو جو تم نے کہا نا ذکرن، اس پر الف لام نہیں ہے، اور جو قرآن کی صفت ہے ذی ذکر الف لام کے ساتھ ہے، تو معلوم یا ذکرن سے مراد قرآن ہے ہی نہیں۔ وہ بھی چپ ہو گیا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھو ان اللہ خلق الذکر، اللہ تعالیٰ نے الذکر کو پیدا کیا ہے، حدیث بیان کی۔ حضرت امام احمد فرمانے لگے یہ غلطی ہے، حدثنا غیر واحد ان اللہ کتب الذکر، حدیث میں ان اللہ خلق ذکر نہیں ہے بلکہ ان اللہ کتب ذکر ہے۔ تو اس سے بھی الذکر الف لام، اصل میں اس کا دعویٰ کیا تھا کہ تم کہتے ہو ذکرن ہو تو پھر قرآن نہیں ہے، الذکر ہو تو قرآن ہے، تو پھر اللہ کے نبی فرماتا ہے ان اللہ خلق کا ذکر الف لام کے ساتھ ہے، تو یہ تو قرآن ہوا نا، تو اللہ کی مخلوق ہوگی۔
امام احمد فرمانے لگے نہیں، جو مجھے حدیث پہنچی ہے وہ ان اللہ خلق ذکر نہیں بلکہ ان اللہ کتب ذکر ہے، تم نے حدیث ٹھیک نہیں پڑھی۔ اب وہ بھی خاموش ہو گیا۔ حضرت امام صاحب خود فرماتے ہیں وَكَانَ يَتَكَلَّمُ هَذَا فَأَرُدُّ عَلَيْهِ وَيَتَكَلَّمُ هَذَا فَأَرُدُّ عَلَيْهِ، یہ دلیل دیتا میں جواب دیتا، وہ دلیل دیتا میں جواب دیتا، یہ بات کرتا میں جواب دیتا۔ جب ان سب کی باتیں ختم ہو گئی کہتے اعترض ابن ابی داؤد، ابن ابی داؤد سرکاری مولوی تھا، اس نے خلیفہ سے کہا امیر المومنین ہوا واللہ ظالم مضل مبتدع، یہ گمراہ ہے، گمراہ کر رہا ہے، بدعتی آدمی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کلموہ ناظروہ، مناظرہ کرو، دلیل سے ثابت کرو۔ اب دلیل ان سے بنتی نہیں تھی تو تنگ آ کے خلیفہ نے خود کہا یا احمد ما تقول، احمد آپ کیا چاہتے ہو؟ امام احمد فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ حتی اقول، ان کو قرآن پیش کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرے تو میں قائل ہو جاؤں گا، ان کی بنائی باتوں سے میں قائل نہیں ہوتا۔ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا میں نے مناظرہ پیش کیا، یہ آپ کی خدمت میں آیا، اس کے اندر جو دو باتیں اہم ہیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صرف امام احمد بن حنبل کا مناظرہ کافی نہیں، اس کے اندر دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ، حضرت امام احمد بن حنبل اپنا مناظرہ خود سنا رہے ہیں، اپنی کارگزاری خود سنا رہے ہیں، اور جب ہمارے یہاں کو مناظر اپنی کارگزاری پیش کرے کہ فلاں نے کہا تو میں نے یوں جواب دیا، فلاں نے کہا تو میں نے یوں جواب دیا، تو لوگ کہتے تم اپنی تعریفیں کرتے ہو۔ بھئی اپنی تعریف کرنا اور ہے اور اپنی کارگزاری بیان کرنا اور ہے۔ بس اوقات بندہ اپنی کارگزاری جو خود سنا سکتا ہے اتنی اچھی کو دوسرا بندہ اس کارگزاری کو نقل نہیں کر سکتا، تو آدمی اپنی کارگزاری خود بیان کر دیتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی مدرسے والا سالانہ اجتماع پر اپنی کارگزاری بیان کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سیاست والا بیان کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دعوت تبلیغ والا کرے تو ٹھیک ہے، اور یہی کارگزاری اگر مناظر بیان کرے تو یہ ریا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کارگزاری خود بیان فرما رہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، خلیفہ معتصم باللہ ایک ایسا عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ علماء نے ان کو سکھایا نا، حضرت امام احمد بن حنبل ایسے عقیدے پر کھڑے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ خلیفہ وقت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بھی ہے، اور خلیفہ وقت کا مسئلہ بظاہر ٹھیک بھی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اس پہ بیڑیاں بھی پہن رہے ہیں، اس پہ مار بھی کھا رہے ہیں، اس پہ دلائل بھی دے رہے ہیں، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو اس خلیفہ کو پھر کہتے ہیں یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے اعتدال، باوجود اس کے کہ امیر المومنین کا یہ مسئلہ غلط ہے، اس مسئلے پر تکلیف ناجائز دے رہا ہے، اس مسئلے پہ تشدد ناجائز ہو رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل امیر المومنین کا غلط مسئلہ سننے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود، سزائیں سہنے کے باوجود بھی کیا امیر المومنین دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر امیر المومنین کا ایک آدھ مسئلہ غلط بھی ہو، اس سے امیر المومنین ختم نہیں ہو رہا۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں اس پر کھڑے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اعتدال کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، وفات 324 ہجری، شرح العقائد النصفیہ، یہ مناظرہ ان کا ہوا کس کے ساتھ؟ مشہور معتزلی ابو علی جبائی، وفات 303 ہجری۔ اس سے مناظرہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ حضرت امام ابو الحسن ابو علی معتزلی سے کہتے ہیں بتاؤ، 3 بھائی ہیں اور ان میں سے ایک فرما بردار ہے، نیک ہے، اور ایک فاسق ہے، اور ایک بچہ ہے۔ یہ 3 بندے ہیں، فوت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے آپ بتائیں قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا جی جو پہلا ہے اور مطیع ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور جو دوسرا بڑا ہے اور نافرمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے آگ کی، اور یہ جو بچہ ہے نہ اس کو ثواب ہوگا، نہ اس پر عقاب ہوگا، نہ سزا ہوگی، نہ اجر ہوگا۔ حضرت امام علیہ السلام فرمان لگے یہ جو تیسرا ہے بچہ، اگر یہ کہہ دے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچپن میں موت کیوں دی تھی، میں جوان ہوتا،
میں نیک ہوتا، میں جنت میں جاتا، مجھے بھی اجر ملتا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے علم میں تھا کہ اگر تو بڑا ہو جاتا تو نیک نہ ہوتا، تو جہنم میں جاتا، اس لیے میں نے بچپن کے اندر تجھے موت دے دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے یہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے لیے کرنا واجب ہے۔ معتزلی کہتے ہیں کہ جو اصل حل العباد ہے بندے کے لیے کرنا واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہے، اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بڑا ہوتا تو نافرمان ہوتا تو جہنم میں جاتا، اس لیے میں نے تمہیں بچپن میں موت دے دی تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ امام ابو فرمان لگے اگر دوسرا یہ بات کہہ دے اے اللہ میں جو بڑا ہوا تھا تو مجھے بچپن میں موت دے دیتا تاکہ میں آج جہنم میں نہ جاتا، یعنی جو چیز بندے کے لیے مفید ہے اگر وہ کرنا واجب ہے، بچے کے لیے مفید تھا کہ بچپن میں موت آتی تاکہ وہ جہنم سے بچتا، اس کو بچپن میں مار دیا۔ یہ جو بڑا ہو کے نافرمان ہو کے مرا اور جہنم میں گیا تو اس کے لیے تو بہتر یہی تھا نا کہ بچپن میں مر جاتا۔ تو یہ اللہ سے بات کہہ دے کہ اللہ تو نے اس کو بچپن میں موت دی تو مجھے بھی بچپن میں دے دیتا تاکہ میں جہنم میں نہ جاتا، تو بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں فماذا یقول رب فبہت الجبائی، وہاں جبائی بالکل ہکا بکا رہ گیا اور اس سے اس کا کوئی جواب نہیں بنا۔ آخر میں دیوبند کے ماتھے کے جھومر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جو فقیہ ہیں، مفتی ہیں اور صوفی بزرگ ہیں، حضرت کا واقعہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر ہے۔ اب ظاہر ہے ملفوظات حکیم الامت کا معنی کہ حضرت اپنا واقعہ خود سنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی سنا رہا ہے، خود سنا رہا اپنا واقعہ نا۔ حضرت فرماتے ہیں میں حضرت کی بات نقل کرتا ہوں پھر گفتگو سناتا ہوں، حضرت کی گفتگو بہت پیاری ہوتی ہے اس لیے۔ فرماتے ہیں جتنے عقل پرست ہیں ان کو سوچتی ہے تو سب بے عقلی ہی کی باتیں سوچتی ہیں، باقی دین کو تو ان لوگوں نے تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ خاندان ریاست میں سے ایک صاحب نے مجھ سے ریاست رامپور میں آگے گفتگو سنائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے معراج کے متعلق پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو میں نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا ہماری رائے کیا ہوتی ہے، ہم تو مذہبی آدمی، ہم سے تو مذہب کی بات پوچھو، رائے کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی رائے دے، میں تو مذہبی آدمی ہوں۔ ہر فرماتا چونکہ آج کل لوگوں کو ہر معاملے میں رائے پوچھنے کا بڑا شوق ہے نا، تو اس نے رائے پوچھی، تو میں نے کہا میں تو مذہبی آدمی ہوں، مجھ سے مذہب کی بات پوچھو، رائے چھوڑو۔ اس نے کہا معراج کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا دیکھو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یعنی معراج ہوئی، اس نے کہا جی دلیل کیا ہے، یہ جسم کے ساتھ تھی یا معراج آپ کی روحانی تھی؟ میں نے کہا جسم کے ساتھ ہوئی۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اب حضرت فرماتا ہے میں نے کہا یہ واقعہ عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت، یہ واقعہ عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت، اور جس ممکن کے وقوع پر نقل صحیح دال ہو وہ ثابت، پس اس کا وقوع ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت، تو جو عقلاً ممکن ہو اور نقلاً ثابت ہو جائے وہ ثابت ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی نظیر کیا ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور واقعہ پیش کرو۔ ہم نے فرمایا کہ جب اس جیسا کوئی اور واقعہ پیش کروں گا تو پھر اس کی بھی نظیر چاہیے ہوگی، اور وہ پیش کروں گا تو پھر اس کی بھی نظیر چاہیے ہوگی، تو کہاں تک بات رکے گی؟ کہیں جا کر تو آپ نے بغیر نظیر کے ماننا ہے نا، تو اسی کو بغیر نظیر کے مان لو۔ حضرت فرمایا بات تو میں نے پوری کر دی، لیکن وہ سمجھنے کا چونکہ ارادہ ہی نہیں رکھتا، بد فہم کا میں کیا علاج کروں، تو وہ نہیں بات مانتا۔ میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ میں ساری گفتگو نقل کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ مناظرہ کے حوالے سے کس قدر معتدل ہماری رائے موجود ہے، معتدل رائے کتنی ہے، دلائل اس پہ کتنے ہیں، ہمارے قابل سے ثبوت اس کا کتنا زیادہ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی
اگر کوئی مناظرے کا قائل نہ ہو، ہم دلیل دے سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لڑنا ہمارا مزاج نہیں ہے، بلا وجہ ٹکرانا ہمارا مزاج نہیں ہے، بد زبانی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، میری بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر بات حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، وہ نتیجہ ضرور دیتی ہے۔ یہ میری بات ذہن نشین فرما لیں، بات حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ اس کا نتیجہ اپنے کرم سے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر نتیجہ نہ نکلے تو آپ غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ میری بات حق نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ حق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے لیے تو ہے لیکن مسلسل نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کا خیال کریں۔ میں آخر میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 بات حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، اپنا ایک مزاج بنا لیں، اپنا ایک منہج بنا لیں، زندگی بھر کا ایک طریقہ طے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے عقیدے کو، اپنے مسائل کو دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے اکابر کے منہج کے مطابق بیان کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ذہن بنا لیں۔ میں پھر اپنی بات کہتا ہوں، ہم نے اپنے عقیدہ کو، اپنے مسئلہ کو دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اکابر کے منہج کے مطابق بیان کرتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔